سامعین محترم، آج ماہ ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی 11ویں شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ آج اس ماہ مبارکہ کی 9 تاریخ ہے، کل 11ویں شب ہوگی، جو کہ حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ جو ہے بڑی نسبت حاصل ہے 11ویں شریف کو۔ 11ویں شریف ایصال ثواب ہے۔ بندہ مومن سے جتنا ہو سکے نیک اعمال کر کے قرآن کی تلاوت، ذکر، درود پاک، تسبیحات، کوئی سا بھی نیک عمل کر کے سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایصال ثواب، پھر اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت مسلمہ اور بالخصوص شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے عزیز و اقربا، دوست و احباب، والدین وغیرہ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی روح کو ایصال ثواب کرنا، ان کی روح کو پہنچا دینا، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور اسی کو 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد کی روح کو ایصال ثواب کرنا، نیک اعمال کرنا، نیک حسنات کر کے آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرنا، اسی کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، گہرے دوست بھی چھوڑ جائیں گے، گہرے دوست بھی اپنا تعلق توڑ جائیں گے، لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کی دوستی تمہارے کام آئے گی، ان کے ساتھ جو تمہاری محبت اور عقیدت ہوگی یہ تمہارے کام آئے گی قیامت کے دن۔ تو عزیزان محترم، وہ متقین لوگوں میں سے اولیاء کاملین یقیناً جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، وہی متقی لوگ ہیں، وہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ انہی میں سے ایک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء میں سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کا وصال مبارک 561 ہجری میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کم و بیش جو ہے آپ نے 91 سال کی عمر پائی ہے۔ تو یہ 91 سال کی جو عمر حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے پائی ہے، اس پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا۔ آپ کے بچپنے کا عالم دیکھیں، متقی و پرہیزگار، اس لیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، آپ کے والد ماجد بھی متقی و پرہیزگار تھے، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حصول کے لیے شہنشاہ بغداد روانہ ہوتے ہیں، تو والدہ وصیت و نصیحت کرتی ہے کہ اے بیٹے، زندگی کے موڑ میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو کہ مشکلات ہوں گی اور تکلیفیں ہوں گی، ان کو برداشت کر لینا، لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جھوٹ نہیں بولنا اور دیگر اس طرح کے معاملات کو اختیار نہیں کرنا۔ تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اس نصیحت کو، اس وصیت کو پلے باندھا
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آپ نے زندگی گزاری۔ علم کا حصول شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے جاری و ساری رکھا۔ اگر آپ کی نسبت کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین سید ہیں آپ۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ اور اسی طرح نسبت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کو نسبت ولایت کے جو مقامات ہیں وہ اللہ پاک نے اس انداز سے عطا فرمائے کہ معرفت، اطاعت، جذب، عشق اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح کئی اولیاء کاملین ایسے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے کئی ولایتوں کے مقام عطا فرمائے ہیں، لیکن شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہے کہ ان نسبتوں کے تمام تر ولایتوں کے مقام کو عبور کرتے ہوئے، ان کو حاصل کرتے ہوئے ولایت محمدیہ پر فیض ہو جاتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کے خصوصی فیضان سے، سرکار کی نگاہ کرم سے گویا کہ لطف اندوز ہوتے ہوئے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ آگے کی منزلوں کو طے فرما رہے ہیں۔ اور اس انداز سے کہ پھر شہنشاہ بغداد نے خود فرمایا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرماتے ہیں کہ ہر ایک ولی کا جو قدم ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی جو ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے طور طریقے پر چلتا ہے۔ فرماتے ہیں عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جس ہستی کے نقش قدم پر چلتا ہوں وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے، کسی کو ولایت عیسوی کا فیضان ملتا ہے، کسی کو ولایت ابراہیمی کا فیضان ملتا ہے، کسی کو ولایت موسوی کا فیضان ملتا ہے، اور کسی کو کسی نبی کی ولایت کا فیضان ملتا ہے، لیکن شہنشاہ بغداد وہ ہیں کہ جن کو فیضان بھی در مصطفیٰ سے مل رہا ہے، جن کو فیضان بھی در مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبے عطا فرمائے، جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے رب کی ذات یاد آ جائے، سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چہرے کی چمک ایسی تھی کہ کئی لوگوں نے فقط آپ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے واقعی وہ ولایت کا فیضان حضور شہنشاہ بغداد میں رکھا تھا کہ گویا کہ کافر بھی اگر دیکھتا تھا تو وہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ اور دیگر اولیاء کاملین کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے ولیوں سے محبت رکھو، الفت رکھو، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھے گا وہ رب ذوالجلال سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وہ اپنے رب سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں سے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا، ایسے نہیں مل گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شہنشاہ بغداد خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی،
شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے علم کا حصول کیا، پھر اس علم کو آگے پھیلایا، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ رب ذوالجلال نے مجھے مقام قطبیت کے مقام پر جو ہے فیض فرمایا، مقام قطبیت رب نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ مقام قطبیت کیسے ملا؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کی وجہ سے ملا، دین کی برکت سے ملا، کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری سے ملا، کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے پیش نظر ملا۔ سرکار علیہ السلام کے دین کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو قربان کیا، وقف کیا، تو رب ذوالجلال نے یہ ساری رفعتیں، یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں رب ذوالجلال نے شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائی، شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، اگر قرب کے حوالے سے بات کی جائے تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرب نوافل، ایک ہوتا ہے قرب فرائض، اور ایک ہوتا ہے قرب جمع بین المقاربین، یعنی قربین، یہ دونوں قربوں کا مل جانا۔ تو شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کوئی قرب نوافل کے مقام پر فائز ہے، کوئی قرب فرائض کے مقام پر فائز ہے، لیکن شہنشاہ بغداد وہ ہیں جو جمع بین القربین کے مقام پر فائز ہیں، یعنی مقام ولایت نوافل کے اعتبار سے بھی شہنشاہ بغداد کے پاس ہے، اور مقام ولایت فرائض کے اعتبار سے بھی شہنشاہ بغداد کے جو ہے حاصل ہے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ جب علم کا حصول اور یہ ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے متعلق شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میں منازل کو طے کرنے لگا، اور میں گیا زہد و تقوی کی منزل پر گیا، میں نے وہاں دیکھا بہت سارے اولیاء کاملین اس مقام پر فائز ہیں، میں نے کہا میری منزل اس سے آگے ہے، پھر گویا کہ فرماتے میں اس سے آگے گیا اور مقام پر پہنچا، وہاں بھی کثرت اولیاء موجود ہے، فرماتے ہیں اس مقام کو بھی میں نے چھوڑا، اور اس طرح کرتے کرتے فرماتے ہیں میں مقام فقر پر جب پہنچا، میں کیا دیکھتا ہوں، مقام فقر خالی ہے، اور فرماتے ہیں اس مقام فقر کے دروازے میں داخل ہو گیا، گویا کہ رب ذوالجلال نے مجھے مقام فقر عطا فرمایا ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے جو ہے فقر کا مقام عطا فرمایا ہے۔ 7 لوگ ایسے ہیں اس امت میں جن کو رب ذوالجلال نے سلطان الفقر بنایا ہے، فقر کے مقام پر فیض فرمایا ہے، اور فرمایا وہ فقر کا مقام کن کو حاصل ہے؟ فرماتے ہیں ان میں ایک شہزادی کونین کریم آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ کائنات بھی اسی مقام پر فائز ہیں، اور اسی طرح جو ہے اولیاء کاملین میں سے اور لوگ بھی ہیں، اور انہی میں سے ایک شخصیت حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کو رب ذوالجلال نے مقام فقر عطا فرمایا۔ اور جب فقر کے بارے میں شہنشاہ بغداد سے پوچھا گیا کہ اے شہنشاہ بغداد آپ بتائیں کہ یہ فقر ہوتا کیا ہے، یہ فقر ہوتا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو فقر ہوتا ہے، یہ فقیر جو ہوتا ہے، یہ فقیر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو فقیر میں سب سے پہلے فا آتا ہے، فقیر میں سب سے پہلے فا آتا ہے۔ تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا فا کا مطلب یہ ہے کہ فنا فی اللہ ہو جانا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اپنی ہستی کو مٹا دینا، اپنی انا کو ختم کر دینا، اور بس اسی نقش قدم پر چلنا جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں اس کے اندر دوسرا حرف ہے قاف، اس کے اندر دوسرا حرف ہے قاف۔ فرماتے ہیں اس قاف کا مطلب یہ ہے کہ قرب الہی سے اپنے دل کو اس طرح خاص کر لینا کہ ساری کائنات کی یادیں ختم ہو جائیں، پر یاد رہے تو رب ذوالجلال کی تیرے دل میں یاد رہے، فقط رب کی ذات تیرے دل میں ہو۔ ہاں قرب اللہ، قرب الہی، فقط تیرے دل کے اندر قرب الہی کی منازل ہوں، اس کے علاوہ ساری کائنات سے تیری توجہ ہٹ جائے۔
اور فرماتے ہیں پھر اس میں تیسرا جو لفظ ہے وہ حرف جو ہے وہ ہے یا، اور یا کا مطلب یہ ہے، فرماتے امید رکھنا، امید رکھنا، اور فرمایا صرف اور صرف اپنے دل میں رب ذوالجلال کا خوف رکھنا، اور اس کے علاوہ ساری کائنات کا خوف ختم کر کے صرف اور صرف امیدیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے رب کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا، ساری کائنات کا خوف اپنے دلوں سے نکال دینا، اسی کو فقیری کہتے ہیں، اسی کو فقیری کہتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا جو اس کے اندر حرف ہے وہ ہے را، اور را کا مطلب کیا ہے؟ رقت قلب، رقت قلب، یعنی اپنے دل کی صفائی، اپنے دل کو اس انداز سے صفا کر دینا کہ دنیا کی ہر خواہش ختم ہو جائے، دنیا کی ہر تمنا ختم ہو جائے، دنیا کی ہر آرزو ختم ہو جائے، تیرے دل میں اگر خواہش بھی ہو تو فقط اپنے یار سے ملاقات کی خواہش ہو، اگر تیرے دل میں تمنا و آرزو ہو تو اپنے رب کو ملنے کی آرزو ہو، اپنے رب کو پانے کی آرزو ہو۔ فرماتے ہیں ان مقام کو کوئی حاصل کر لے گا، سمجھ لینا وہ مقام فقر پر فائز ہو گیا ہے، وہ مقام فقر پر فائز ہو گیا ہے۔ تو عزیزان محترم حقیقت یہی، تو پھر رب ذوالجلال نے جو آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت عطا فرمائی ہیں، پھر یہ مقام بڑھتے بڑھتے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا، پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ بغداد میں منبر پر بیٹھ کر آپ اعلان فرما رہے تھے قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو عزیزان محترم یہ آپ نے ایسے اعلان نہیں فرمایا، میرے سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس بات کو فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی لکھا ہے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہونے لگے تو شہنشاہ بغداد کی روح حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا قدم مبارک میری پشت پر رکھیں، میرے کندھے پر رکھیں، اپنا قدم مبارک میرے کندھے پر رکھ کے پھر آپ براق کے اوپر سوار ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو شہنشاہ بغداد کی گویا کہ روح نے عرض کی کہ میں آپ کا بیٹا عبد القادر ہوں، آپ کا بیٹا عبد القادر ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ہے قدم مبارک شہنشاہ بغداد کے جو ہے کندھے پہ رکھا، اور کندھے پہ رکھ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت شہنشاہ بغداد کے جو ہے دونوں کندھوں کے درمیان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کا نشان بھی موجود ہے۔ ہاں، جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کا نشان بھی موجود، اور وہی قدم کی برکت تھی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے عبد القادر، آج تیری گردن پہ میرا قدم آیا ہے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس لیے ہے کہ میری گردن پر مصطفیٰ کا قدم ہے، میری گردن پر مصطفیٰ کا قدم ہے، اور میرا قدم جو ہے ہر ولی کامل کی گردن پر ہے۔ تو عزیزان محترم جب شہنشاہ بغداد نے جو ہے بغداد میں بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا، شرق و غرب، شمال و جنوب میں آپ کے اس اعلان کی آواز جاتی ہے، جتنے بھی اولیاء کاملین تھے سب کے سب نے سر جھکایا، اور سر جھکا کر کہا اے شہنشاہ بغداد، ہماری گردنوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہماری گردنوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ عظیم بادشاہ، وہ اجمیر کی دھرتی کا وہ عظیم مرد قلندر سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز، آپ نے جب یہ اعلان سنا تو آپ نے گردن جھکائی، سر جھکایا، اور کیا عرض کرتے ہیں کہ اے شہنشاہ بغداد، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔
دیگر اولیاء کاملین نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی کہ اے شہنشاہ بغداد، آپ کا قدم جو ہے وہ ہماری گردن پر موجود ہے۔ حقیقت یہی ہے، قیامت تک کے لیے جس کو بھی ولایت کی سند ملے گی وہ شہنشاہ بغداد کے در سے ملے گی۔ جہاں ولایت کی سند جس کے پاس بھی ہوگی وہ شہنشاہ بغداد کے در کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں تمام سلسلے چلتے چلتے شہنشاہ بغداد تک پہنچتے ہیں، اور شہنشاہ بغداد سے چلتے چلتے صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچتے ہیں، صحابہ کرام سے چلتے چلتے میرے مصطفیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے شہنشاہ بغداد کو وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ شہنشاہ بغداد پھر اس کائنات میں رب ذوالجلال نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر جو تعلیمات دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حاصل کی اور اس تعلیمات مصطفیٰ کو لوگوں پر جو پیش کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ آج شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کو 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرنے کو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں شہنشاہ بغداد کا نام جو ہے نا موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ شہنشاہ بغداد نے در مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو محبت سے پڑھا ہے، اور اس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے امت مصطفیٰ میں اس کو پہنچایا ہے۔ تو اسی کی برکتیں دیکھیے کہ آج 1000 سال ہو گئے، آج بھی شہنشاہ بغداد کا نام زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، جو دین مصطفیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سما جاتی ہے، پھر ساری کائنات کے دلوں میں ان کی محبت سما جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہنشاہ بغداد کے مزار پر انوار پر رب ذوالجلال رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے۔ کل رات جو ہے وہ بڑی 11ویں شریف کی شب ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے جس ساتھی سے بھائی سے تو ہو سکے تو شہنشاہ بغداد کے نام کی جو ہے وہ نیاز ضرور دلائیں۔ کل 11ویں شب ہے، جتنا ممکن ہو سکے، نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں اسی پر ہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور سرکار کی بارگاہ میں، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، پوری امت مسلمہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں، اور اس کے بعد وہی کھانا آپ خود تناول کر لیں، آپ کا کبھی کام ہو جائے گا اور ایصال ثواب کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی اولیاء کاملین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔